السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری، رحمانیہ مسجد بورہ پیر کراچی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب عقیدے کی کتابوں میں محبت کے مسئلے کو بطور خاص زیر بحث لایا گیا ہے، اور ہمارا اعتقادی طور پر یہ ایمان ہے کہ شرعی طور پر محبت کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت ہی سب سے بڑھ کر اور سب سے شدید محبت کا مستحق ہے۔ یہاں دو اصطلاحات ہیں، ایک ہے حب اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت، اور دوسری اصطلاح ہے حب للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت۔
اللہ رب العزت سے محبت کرنا فرض ہے، اسی میں عقیدے کی، ایمان کی سلامتی ہے اور دین کا تحفظ ہے۔ اور یہ نقطہ جو ہے تمام فضائل کا مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی محبت کا جواب اپنی محبت سے دے گا، اور اگر محبت نہیں کرو گے تو وہ بے پرواہ ذات ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے اور نہ اسے کسی کی پرواہ ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقصوا فی ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب، انسان بھی اور جن بھی، سارے اولین و آخرین ایک ایسے بندے کے دل کا روپ دھار لیں جو بندہ افجر ہے۔ افجر کا معنی سب سے بڑا فاسق اور فاجر۔ پوری دنیا اگر انسان بھی اور جن بھی سب سے بڑے فاسق اور فاجر بن جائیں، ابلیس بن جائیں، فرعون بن جائیں، تو میری بادشاہت میں، میری عزت میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکیں گے۔ وہ بے پرواہ ذات ہے، وہ ذات ہی در حقیقت دینی محبت کی محور ہے، اور یہ محبت ہی تمام فضائل کا منبع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے تو اس محبت کا جواب اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اگر حاصل ہو گئی تو یہ تمام سعادتوں کی بنیاد ہے۔ جو بندہ خالق کائنات کی محبت سے محروم ہے وہ پوری طرح محروم ہے، اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو گئی وہ بندہ فائز المرام اور کامیاب ہے، ہر طرح کی نیک بختی اور سعادت کا مستحق ہے۔ یہ محبت دعوے سے ثابت نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اتنا کافی نہیں ہے، یہ دعویٰ کافی نہیں ہے۔ اس محبت کا ثبوت مہیا کرنا پڑے گا، اور یہ ثبوت مہیا کرنے کے مواقع بار بار آتے ہیں۔ انسان پرکھا جاتا ہے کہ اس کے دل میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔
ایک موقع تو یہ ہے کہ دن میں 5 بار نماز کی اقامت کے لیے اذان ہوتی ہے. وہ اذان سن کر آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ کچھ لوگ اسے ایک بوجھ تصور کرتے ہیں اور نماز ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ بوجھ ہم نے ٹال دیا. میٹنگ میں مصروف ہیں یا کوئی دعوت چل رہی ہے اور اللہ اکبر کی آواز گونجی تو ماتھے پر بل سے آ جاتے ہیں کہ یہ سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے جانا پڑے گا. اس قسم کی سوچ کے حامل جو لوگ ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہیں. اللہ رب العزت کی جو تمام اطاعتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان تمام اطاعت کی جو صداقت ہے، سچائی اور صدق، اس کی 2 بنیادیں ہیں. ایک بنیاد یہ کہ اس کی اطاعت کو انجام دینے کا شوق ہو، پوری محبت ہو، محبت کے ساتھ اس اطاعت کو انجام دے. اور دوسری بنیاد اجلال ہے. اجلال کا معنی اللہ کا خوف اور رعب، نیکی کی انجام دہی پوری طرح محبت کے ساتھ ہو اور انجام دہی کے دوران اللہ تعالیٰ کا خوف بھی انسان پر طاری ہو. الایمان بین الخوف والرجاء، کامیاب ایمان وہی ہے جو خوف اور امید، عذاب کا خوف اور رحمت کی امید اور محبت کی امید، جو ایمان ان 2 کیفیتوں کے بیچ میں ہو وہ بہترین ایمان ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے اس میں یہ دونوں رنگ موجود تھے. آپ کا ارشاد گرامی جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب وقت نماز آتا ہے یہ سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ایک عجیب سرور، ایک عجیب شوق اور محبت دل میں پیوست ہو جاتی ہے. ارحنا یا بلال بالصلاۃ، بلال اذان کہو تاکہ نماز پڑھ کے راحت حاصل کر لی جائے، نماز پڑھ کے پرسکون ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، مرتاح ہو جائیں. یہ نماز کے تعلق سے آپ کی محبت کا عالم ہے. ساتھ ساتھ خوف بھی ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل من البکاء. امام الانبیاء نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ کے سینے سے آواز آتی جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی جوش مار رہا ہو، اور یہ آواز رونے کی ہوتی تھی. ایک طرف راحت، سکون اور محبت کا عالم ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، راحت کا سامان ہے. یہ حب اللہ ہے. اور ایک طرف خوف کا عالم ہے کہ آپ نماز ادا کیا کرتے اور آپ کے سینے سے مسلسل رونے کی آوازیں آتی
اور یہ آواز اس قدر بلند ہوتی جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی جوش مار رہا ہو. تو دن میں 5 مرتبہ آپ کی محبت کا امتحان ہو رہا ہے. فجر کا وقت ہے، اذان ہوتی ہے، آپ کی ترجیح کیا ہے؟ آپ کی نیند یا نماز؟ اگر نماز کا شوق ہو، نماز کا اہتمام ہو اور فجر میں جاگنے کے لیے پورا اہتمام ہو تو یہ محبت کے مظاہر ہیں. اور اگر آپ کو نیند پیاری ہے اور نماز کے لیے جاگنا اور بستر چھوڑنا گوارا نہیں ہے، یہ محبت کی ناکامی کی دلیل ہے. ایسا بندہ لاکھ دعوے کرے اللہ رب العزت کی محبت کے، اس کے دعوے جھوٹے ہیں. عمل دعوے کی صداقت ہے اور ایسا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اعلان کرے گا، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. اللہ تعالیٰ اعلان فرمایا کہ دنیا والوں سن لو، آج کے دن صرف جو سچے لوگ ہیں، صادقین، انہیں ان کا صدق اور سچائی کام آئے گی، باقی سب ناکام ہیں. تو جو لوگ محبت کے دعوے میں سچے تھے اور یہ صداقت ان کے عمل سے مترشح تھی اور ثابت تھی، یقیناً وہ کامیاب ہوں گے. اور جو لوگ اس دعوے میں جھوٹے تھے، زبان کی حد تک یہ دعویٰ محدود تھا اور ان کا عمل اس دعوے کی نفی کر رہا تھا، یقیناً وہ ناکام ہیں اور جھوٹے ہیں اور قیامت کے روز قطعاً کامیاب نہ ہوں گے. سید التابعین حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولكن ما وقر في القلب وصدقته الاعمال. کہ ایمان ظاہری سجاوٹوں کا نام نہیں ہے. یہ پگڑی کے رنگ اور تفاوت، سفید، کالی اور ہری پگڑی، ان میں اپنے ایمان کو تقسیم کر لیا جائے. یہ ٹوپی کے ڈیزائن، ان میں سے کوئی چیز ایمان نہیں ہے اور نہ وہ ایمان کا ثبوت ہے. ولا بالتمنی، اور نہ ہی ظاہری تمناؤں کا نام ہے. آپ کی ذاتی خواہشات کا نام ہے، نہ ظاہری سجاوٹیں، نہ آپ کی خواہشات اور تمنائیں. ولیکن ما وقر فی القلب، حقیقت ایمان یہ ہے کہ جو چیز دل میں جاگزیں ہو جائے، دل میں پیوست ہو جائے. وصدقت الاعمال، اور بندے کے اعمال اس کی تصدیق کریں، عمل اس کے مطابق ہو جائے. مثلا خالق کائنات کی محبت دل میں جاگزیں ہو گئی، پیوست ہو گئی. اب آپ کا عمل اس محبت کی تصدیق کرے. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو حج جیسی عبادت کیوں لیٹ کی جا رہی؟ یہ تاخیر کرنا خالق کائنات کی محبت کے منافی ہے. جس اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اس کے گھر سے محبت نہیں ہے، اس کے شاعر سے محبت نہیں ہے. یقیناً اس محبت کا صدق جو ہے وہ عمل سے ثابت ہوگا، دعوے سے نہیں. یہ حب اللہ ہے. ایک مومن کی زندگی کا حاصل
اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے شدید اس کے دل میں موجود ہے، اور اس کا اظہار اس کے عمل سے ہوتا ہے، وقت آنے پر مال خرچ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ابو دحداء کی سنت، جنہوں نے اپنا باغ جس میں 600 درخت تھے بیچ دیا ایک درخت کے بدلے، ایک درخت خرید لیا اور 600 باغوں پر درختوں پر مشتمل اپنا باغ دے دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت پر جنت کے درخت کی بشارت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور سچے جو مشتاقین ہیں جنت کے اللہ تعالیٰ کی محبت کے، یہ ان کا کردار ہے۔ وہ باغ جو ضرب المثل تھا، نیچے پانی کے چشمے جاری تھے، میٹھا پھل برآمد ہوتا تھا، وہ سارا قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور وہ ایک درخت خرید لیا، اور وہ بھی خرید کر اس انصاری صحابی کو دے دیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درخت کے بارے میں بات چیت کی تھی، اور دوبارہ اپنے باغ کو جھانک کے نہیں دیکھا۔ بچے باغ کے اندر تھے، باہر سے آواز دی، یا ام دحداء اخرجی من الحائط، ام دحداء باغ سے باہر آ جاؤ، ہم نے اسے بیچ دیا۔ وہ بھلے مانس بھی فوراً باہر آ گئی، ابو دحداء کتنی قیمت پر بیچا ہے؟ فرمایا جنت کے ایک درخت کے بدلے۔ کوئی افسوس کا اظہار نہیں کیا کہ بچے کہاں سے کھائیں گے، بلکہ مبارکباد دی کہ ابو دحداء بڑا کامیاب سودا مارا ہے تم، بہت ہی کامیاب سودا، گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بہت ہی کامیاب سودا۔ اور ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، کم من عزق معلق لبدحداء فی الجنہ، جنت میں کتنے ہی درخت نظر آ رہے ہیں، اور وہ درخت پھلوں کے خوشوں سے لدے ہوئے ہیں، اور ان پر لکھا ہوا ہے کہ ھذا لابی دحداء، یہ سارے پھل ابو دحداء کے ہیں۔ دیکھیں محبت کا جواب محبت سے اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں ان کی شان ثابت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک عملی ثبوت انہوں نے پیش کیا، جنت کا اشتیاق اور خالق کائنات کی محبت، کہ اپنا سارا جو متاع دنیا تھا وہ قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت بھیج دی، یہ سارے درخت اور پھل ابو دحداء کے ہیں، ان کی اس محبت کا صلہ، یہ محبت کا جواب محبت سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت دعوے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس محبت کی صداقت کے لیے عملی ثبوت مہیا کرتے ہیں۔ اور یہ جو روزانہ کے ثبوت ہیں، اگر سلف کے طرز عمل کو دیکھا جائے تو یہ بہت معمولی ہیں۔ نماز کا وقت ہو، سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا شوق پیدا ہو جائے، یہ تو ایک شرعی فریضہ ہے۔
اس کا اہتمام یقیناً سچی محبت کی دلیل ہے. اور اگر نماز کا وقت ہو اور ہمارے دل میں ایک اضطرار کی کیفیت آ جائے کہ پڑھنی پڑے گی، مسجد میں جانا پڑے گا، اپنا کاروبار چھوڑنا پڑے گا، تو معنی جو محبت کے دعوے کرتے ہو وہ سارے جھوٹے ہیں. محبت کی صداقت جو ہے وہ بندہ اپنے عمل سے مہیا کرتا ہے. اور اگر یہ صدق محبت حاصل ہو جائے تو اللہ رب العزت دلوں کو حلاوت ایمانی عطا فرما دیتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں ان دونوں محبتوں کو اکٹھا بیان کیا گیا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوت الایمان. 3 چیزیں جس شخص میں پیدا ہو گئی اس نے حلاوت ایمانی کو پا لیا. جو ایمان کی مٹھاس ہے، حلاوت ہے، وہ اس کے دل میں رچ بس گئی. اور یہ حلاوت اگر نصیب ہو جائے تو پھر دین پر عمل انتہائی سہل اور آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ حلاوت ایمانی کا تقاضا یہ ہے اب صرف دین ہی دین ہے، ایسی مٹھاس ہے اس میں، اس مٹھاس سے ہم پوری طرح آشنا ہو چکے. اب عمل ہی حلاوت مہیا کرنے کا ذریعہ ہوگا اور ترک عمل گراں گزرے گا. نماز کی فوری حاضری اس حلاوت کی تکمیل ہوگی اور نماز کی سستی اس حلاوت کے منافی ہوگی. وہ کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہو. اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول، پہلے اللہ تعالیٰ اور پھر اس کا رسول ہے، جس کا معنی رسول کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت کے تابع ہے. جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. پہلے اللہ تعالیٰ اور پھر اس کا رسول ہے. رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تابع ہے. یہ 2 اطاعتیں مختلف نہیں ہیں، ایک ہی ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہمارا پیغمبر اس دین کے معاملے میں اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتا، صرف خالق کائنات کی وحی، ناطق وحی ہے، عامل بالوحی ہے اور مبلغ وحی ہے. وحی اس کا اوڑھنا بچھونا ہے. یہ 2 مختلف اطاعتیں نہیں ہیں. اسی طرح یہ دونوں محبتیں مختلف نہیں ہیں بلکہ رسول کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے. دونوں محبتوں کو اس لیے جمع کیا گیا کہ یہ دونوں محبتیں ہر موقع پر جمع ہوں. یہ فہم حاصل کرو. مثلا عمل میں دونوں محبتیں کیسے اکٹھی ہوں؟ اللہ کی محبت اس عمل کے تعلق سے ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ عمل اللہ کی محبت میں ہے پورے شوق و ذوق کے ساتھ. کوئی جبر نہیں، کوئی اکراہ نہیں، کوئی زبردستی نہیں، بلکہ عمل کا شوق ہے، رغبت ہے.
جو کہ صدق محبت کی علامت ہے. نماز اللہ کے لیے ادا کرنی ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی محبت کے راستے میں، اور اس عمل کی ادائیگی پوری محبت کے ساتھ ہو، کسی قسم کا اکراہ نہ ہو، جبر محسوس نہ ہو، یہ فکر نہ ہو کہ ایک بوجھ کندھے سے اتارنا ہے، بلکہ اس عمل میں ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا عنصر غالب ہو، اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی، کہ اس عمل کی انجام دہی جو ہے وہ پیارے پیغمبر کے طریقے پر ہوگی، آپ کی سنت پر، آپ کی اتباع کے دائرے میں محدود رہتے ہوئے. تو دیکھیں ہر عمل میں دونوں محبتیں اکٹھی ہیں، عمل اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کی راہ میں، اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہو. اگر حج بیت اللہ کے لیے جائیں پورے اشتیاق کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، ہر مقام پر خالق کائنات کی محبت کے مظاہرے ہوں، اس کے گھر کو دیکھا جا رہا ہے، اس کے مشاعر ہیں، عرفات اور منی اور مزدلفہ، صفا مروہ کی سعی ہے، ہر مقام خالق کائنات کی محبت کا متقاضی ہے، اور یہ محبت غالب رہے پورے سفر کے دوران. عمل کی انجام دہی میں یہ محبت دل میں پیوست ہو، کسی قسم کا جبر و اکراہ نہ ہو، اور ہر عمل کی ادائیگی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو. تو آپ نے ایک ہی عمل میں دونوں محبتوں کو اکٹھا کر لیا. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں. اور یہ دین اسلام کا وہ خزانہ ہے جو بندہ اسے سمجھنے میں کامیاب ہو جائے، اس نے گویا پورے دین کو سمیٹ لیا، پورا دین اس کی جیب میں ہے. دین عمل کا نام ہے، اور عمل ان دو بنیادوں پر قائم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر. اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کی انجام دہی پورے پیار کے ساتھ ہو، ذوق و شوق کے ساتھ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی اکساہٹ نہ ہو، بلکہ عمل کے آغاز سے لے کر عمل کے اختتام تک محبت کا یہ نظریہ قائم رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت کی دلیل ہے. اور اس عمل کا ہر لحظہ نبی علیہ السلام کی سنت پر قائم ہو، اور سنت کی اتباع بھی ایک پورے شوق و ذوق کے ساتھ ہو. اطاعت کا لفظ اسی شوق کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اطاعت اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت جو ہے اس کا مادہ طوع ہے، طا واو عین، اور طوع کا معنی خوشی. وہ اطاعت آپ کی قابل قبول ہوگی جو آپ خوشی کے ساتھ کریں، انشراح صدر کے ساتھ کریں. وہ لوگ انتہائی گندے کردار کے حامل ہیں جنہیں حدیث کا نام سن کر بخار چڑھ جاتا ہے، ماتھے پر بل آ جاتے ہیں. اس قدر وہ ائمہ کی تقلید کے خوگر ہو چکے ہیں کہ حدیث کا لفظ سن کر ماتھے پر تیوریاں چڑھ جاتی ہیں، بل آ جاتے ہیں. یہ کراہت کا اظہار ہے.
سچی محبت کے منافی ہے یہ. ایسے لوگوں کا عقیدہ اور کردار محبت کے تقاضوں کے خلاف ہے. امام اوزاعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے من علامت اہل البدع اذا حدثته بحدیث خلاف بدعته ابغض الحدیث. آؤ تمہیں بتاؤں ایک بدعتی انسان کی پہچان کیا ہے. اسے کوئی حدیث سناؤ اور وہ حدیث اس کے ذاتی عمل کے خلاف ہو. جو عمل وہ کر رہا ہے یا جو عمل اس کے مسلک میں ہو رہا ہے یا جو عمل اس کے باپ دادا کر رہے ہیں حدیث اس کے خلاف ہو تو اب غدر حدیث ہے. اس بدعتی انسان کی پہچان یہ ہے کہ خلاف حدیث عمل کو نہیں چھوڑے گا بلکہ حدیث کا بغض اپنے سینے میں بھر لے گا. حدیث سے نفرت کا مادہ ہوگا, بغض کا جذبہ ہوگا. یہ کون سا ایمان ہے؟ کیسی محبت ہے یہ؟ محبت تو صدق کی متقاضی ہے. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہ. آج کے دن صادقین کامیاب ہوں گے, صادقین کو ان کا صدق نفع دے گا. باقی سب گھاٹے میں ہیں, سب خسارے میں ہیں اور سب نامراد ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت یہ اس کی ایک ظاہری علامت ہے جس کا ثبوت انسان ہمیشہ پیش کرتا رہے گا. جس عمل کا موقع آ جائے اس عمل کو سچی محبت کے جذبوں کے ساتھ انجام دے تو یہ صدق محبت کی نشانی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کے ہر مرحلے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا رنگ غالب اور قائم ہو. عمل کی ادائیگی سنت کے تعلق سے پورے شرح صدر کے ساتھ ہو, پورے یقین کے ساتھ ہو کہ نماز کا یہ قیام, قرات, رکوع اور سجود اور تشہد حتیٰ کہ انگلی کا اشارہ امام الانبیاء کی سنت کے مطابق ہے. اس یقین کے ساتھ عمل کی انجام دہی ہو تو یہ رسول اللہ کی محبت کے صدق کی علامت اور یہ صدق ہی نفع دے گا. یہ صدق اگر موجود نہیں ہے عمل کے طریقے میں نبی علیہ السلام کی سنت سے ہٹ کر اغیار کے قول و عمل اور فتاوی کو لینا ہے تو یہ پیارے پیغمبر کی محبت کے تقاضے کے خلاف ہے. اور اگر یہ شخص نبی علیہ السلام کی محبت کا دعوے دار ہے تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے. یہ حب اللہ ہے, اللہ کی محبت. دوسری اصطلاح حب للہ ہے کہ جس جس چیز سے محبت کرو, جس جس شخصیت سے محبت کرو وہ محبت اللہ کے لیے ہو. اس محبت پر بھی خالق کائنات کی محبت کا غلبہ ہو. مثلا نبی علیہ السلام کی حدیث ہم نے سنی کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے بڑھ کر محبوب ہوں. تو رسول کی محبت کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کا محبوب ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل اسی امر سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس جس سے محبت ہے اس سے محبت کرنی پڑے گی. یہ اس محبت کی تکمیل ہے. تو نبی علیہ السلام سے سب سے بڑھ کر محبت کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو
پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت محمد الرسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پوری طرح ہر مخلوق کی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے. خود یہ حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک مجھے احب نہ قرار دے لو. احب کا معنی سب سے زیادہ محبت کا مستحق. ایک ہے محبوب اور ایک ہے احب. احب اسم تفضیل کا صیغہ ہے, یہ سب سے اونچی ڈگری ہے. جب تک مجھے احب نہ مان لو, اور احب کا معنی سب سے زیادہ محبت کا مستحق ساری مخلوقات میں, اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. اور میں احب بن جاؤں تمہاری اولاد سے بھی زیادہ, ماں باپ سے بھی زیادہ, پوری کائنات سے زیادہ, جب تک احب نہ مان لو تو مومن نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے پیغمبر سے محبت ہے, مخلوقات میں سب سے بڑھ کر محبت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پیار اور محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول کو کبھی حبیب اللہ کا لقب دیتا ہے, کبھی خلیل اللہ کا لقب دیتا ہے, اور قیامت کے دن مقام محمود عطا فرمائے گا. مقام محمود تعریف کیا ہوا مقام, جس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا قرب آپ کو دے دے گا, اتنا قریب اپنے پیغمبر کو کر لے گا کہ سارے اولین و آخرین, سارے انبیاء و مرسلین اور ملائکہ اس قرب پر رشک کریں گے. یہ قرب اور کسی کو نصیب نہیں ہوگا. یہ قرب اس شخصیت کو نصیب ہوا ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کی محبوب ہے. تو سب سے بڑھ کر اللہ کی محبوب ماننا پڑے گا. کیسے مانیں؟ ایک ہی طریقہ ہے ماننے کا. جو بھی عمل انجام دیں اس عمل میں آپ کو بہت سے فتوے ملیں گے, قول ملیں گے, ایسے کر لو, ایسے کر لو, ایسے کر لو. بعض مسائل ایسے ہیں کہ ان مسائل میں 40 اقوال ملتے ہیں. فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. آپ کی سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ 40 اقوال تو ہیں, اس مسئلے میں محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ احب ہونے کا معنی ہے جو نبی علیہ السلام کی اس خطبے سے واضح ہوتا ہے کہ ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خیر الہدی یہ ترکیب اضافی ہے, جس کا معنی یہ کہ ہدایتوں میں اور طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. طریقے بہت ہوں گے, اقوال اور فتاوی بہت ہوں گے, لیکن تم نے اپنی سچی محبت کا ثبوت ایسے دینا ہے, دل و جان سے گواہی دینی, اقرار اور اعتراف کرنا, اور اس تصدیق کو دل میں بٹھا لینا, پھر ہر عمل سے اس کی صداقت کو مہیا کرنا کہ طریقے بہت ہیں مگر سب سے سچا اور پیارا اور سچا طریقہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صدق محبت کی دلیل ہے. یہ حب للہ ہے, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے رسولوں سے محبت. اور چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار ہیں تو سب سے بڑھ کر آپ سے محبت, اور سب سے بڑھ کر محبت کا تقاضا یہ کہ آپ کی سیرت طیبہ کو, آپ کے شمائل کو, اسوہ حسنہ کو, اقوال و افعال کو اپنی پوری زندگی پر نافذ کر لیا جائے.
یہ حب للہ کی تکمیل ہے، اللہ کی محبت کی تکمیل۔ اللہ تعالیٰ کو انبیاء سے محبت ہے، سارے انبیاء سے محبت ہو۔ امت محمدیہ سب سے معتدل امت ہے، ورنہ ایسی قومیں گزری کہ بعض انبیاء سے محبت کی اور بعض سے نہیں کی۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، عیسائیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں رکھنا ہے۔ ایسے لوگ اگر اللہ کی محبت کے دعوے کریں گے وہ دعوے جھوٹے ہوں گے، کیونکہ حب للہ کی تکمیل نہیں ہو رہی۔ حب للہ کی تکمیل اسی صورت میں ہوگی کہ سارے انبیاء سے محبت ہو اور سارے مرسلین سے محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی وحی جس کی محبت فرض ہے، اور وحی کی دو قسمیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر قرآن اور حدیث اتار دیے۔ قرآن سے بھی محبت ہو، حدیث سے بھی محبت ہو۔ اگر کسی ایک شے کی محبت ہو اور دوسری شے سے محبت نہ ہو تو یہ محبت جھوٹی ہوگی۔ ایسا بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہے اور کفر کی وادی میں داخل ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام سے محبت ہو، سارے صحابہ رسول اللہ کے محبوب تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کی محبت کو، جن کے ایمان کی قوت کو، عقیدہ کی صلابت کو، جن کی فلاح کو اور کامیابی کو، جن کے صدق ایمان کو قرآن پاک میں جا بجا بیان فرمائے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا کہ ان صحابہ کے دلوں میں کیا ہے۔ ایمان ہے، ایمان کی قوت ہے، عقیدے کی سلامتی اور صلابت ہے۔ اللہ نے جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اور اس سے پہلے کیا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اللہ راضی ہو گیا اور ہم ان سے محبت نہ کریں، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا انکار ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا انکار ہے، اور یہ عقیدہ بھی کفر ہے۔ اس لیے کتب عقائد میں اس محبت کو سر فہرست بیان کیا گیا، کیونکہ بہت سے مسائل اسی عقیدے سے متفرع ہوں گے۔ اگر نبی علیہ السلام سے محبت نہیں ہے تو اللہ سے محبت نہیں ہے، صحابہ کرام کی محبت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی سے محبت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے۔ ان ساری محبتوں کا مجمع جو ہے وہ خالق کائنات کی محبت ہے، اور خالق کائنات کی محبت فرض ہے۔ اگر یہ محبت نہیں ہوگی بندے کا دعویٰ ایمان جھوٹا ہے اور وہ کفر کی وادی میں داخل ہو چکا ہے۔ حب للہ، یقیناً یہ مشکل کام ہے، لیکن روز اول کا کام ہے۔ اسلام قبول کرتے ہی پہلا کرنے والا کام یہی ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اس زمین کی پشت پر، زمین کے نقشے پر ایسی قوم کا وجود ہے ہی نہیں جو قوم اللہ کو مانتی ہو، روز آخرت کو مانتی ہو، اور اس کی دوستی ان لوگوں سے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ ایسی قوم آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر ان کا ایمان باللہ سچا ہے، ایمان بالقیامہ میں صدق ہے، سچے ہیں، صادق ہیں، صادق القول ہیں، صادق العقیدہ ہیں، تو ان کی محبت ایسے لوگوں سے نہیں ہوگی، ان کی دوستی ایسے لوگوں سے نہیں ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ کفر کا ارتکاب کر کے، شرک کا ارتکاب کر کے، بدعت کا ارتکاب کر کے اس عداوت کو مول لیتے ہیں، تو جن لوگوں کے پاس سچا ایمان ہے وہ ایسے لوگوں سے دوستی قائم کریں گے ہی نہیں۔ اگر دوستی قائم کریں گے تو ان کے ایمان میں جھول ہے، ان کے ایمان کی صداقت مشکوک ہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اور اگر لوگ اس میں کامیاب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی صداقت کو ثابت کر دیں،
ان تمام لوگوں سے اظہار برات کر کے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. یہ دشمنی عمل اور عقیدے کی بنا پر ہوتی ہے، کفر کی بنا پر، شرک کی بنا پر، بدعت کی بنا پر انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی صداقت کا ثبوت مہیا کرتے ہیں تو بڑے ان کے لیے اعزاز ہے. پہلا اعزاز یہ کہ کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے. دوسرا اعزاز یہ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ رب العزت روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کرے گا، ہر مقام پر ان کی مدد کرے گا، ان کی بات، ان کی حجت اتنی قوی کر دے گا کہ وہ دشمنوں پر غالب آ جائیں گے، اہل بدعت اہل شرک پر غالب آ جائیں گے. ان کی حجت کو طاقت اور قوت اور غلبہ عطا فرمائے گا، ان کو جنتوں میں داخل کر دے گا جن میں ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہ راضی کیوں ہوا؟ ان کے عقیدے اور منہج کی بنا پر، عمل کی صداقت کی بنا پر. وہ اللہ سے راضی کیوں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی جزا، اجر اور جنت کی نعمتیں دیکھ کر وہ بھی خوش، اللہ بھی خوش. اولئک حزب اللہ، یہ حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہے یہ، اور اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے. ان کتنے اعزازات سے نواز دیا گیا. یہ حب للہ ہے، اللہ کے لیے محبت. اگر ہر محبت میں محور اللہ کی ذات ہو تو یہ ساری محبتیں عبادت بن جائیں گی. مدینہ شہر سے محبت ہو اللہ کی محبت کی بنا پر، صحابہ کرام کی محبت ہو اللہ کی محبت کی بنا پر، صالحین سے محبت ہو اللہ کی محبت کی بنا پر، نماز سے محبت ہو، روزے سے محبت ہو اللہ کی محبت کی بنا پر، تو یہ محبت کا صدق ہے. یہ صدق ہی قیامت کے دن کام آئے گا. یہ محبت ہی قابل قبول ہے. صالحین سے محبت ہو اللہ کی محبت کی بنا پر، اور اگر صالحین نہیں ہے تو محبت کے مستحق نہیں ہے. عقیدے میں کفر ہو، شرک ہو، بدعات کی بھرمار ہو، وہ ایک مومن کے محبوب ہو ہی نہیں سکتے. دو محبتیں دل میں کیسے سما سکتی ہیں؟ اگر وہ دونوں محبتیں متعارض ہوں، دونوں محبتوں کے تقاضے مختلف ہو، دل تو ایک ہی ہے. اگر دو دل ہوتے تو ہر دل میں ایک محبت جاگزین ہو جاتی، ممکن ہوتا. لیکن جہاں پر ایک ہی دل ہے اور ایک ہی دل میں دو متضاد محبتیں کیسے سمائیں گی؟ نہیں، وہ ایک ہی محبت ہے اور باقی محبت اس ایک ہی محبت کے تابع ہیں. رسول کی محبت، صالحین کی محبت، صحابہ کی محبت، وحی الہی کی محبت، یہ سب کا سب اللہ کی محبت کے تابع ہے. ان تمام محبتوں کا محور اللہ کی محبت ہے. یہ ایک ہی محبت ہے اور ایک ہی بات ہے. جس دل میں جاگزین ہو گئی وہ سچا دل ہے، اور یہی لوگ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. قیامت کے دن جو پہلی جزا مرتب ہوگی اللہ کے بندوں پر اسی محبت کے تعلق سے ہوگی. اللہ تعالیٰ کی ندا ہوگی قیامت کے دن، اعلان ہوگا ایھا المتحابون بجلالی. وہ لوگ کہاں ہیں جن کی دنیا میں محبت میرے جلال کی خاطر تھی، میری خاطر تھی؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہوں گے، اللہ ان کو کھڑے ہونے کی توفیق دے گا. دو صلے ان کو حاصل ہوں گے. الیوم اذلھم تحت ذلی یوم لا ذل الا ذلی. آج یہ میرے عرش کے سائے تلے بیٹھیں گے، اور آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہ ہوگا. جسے یہ سایہ نصیب ہوگا اس کو راحت حاصل ہو جائے گی، اور جو اس سائے سے محروم ہوگا سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. کتنی تپش کا سامنا کرنا پڑے گا اور کیسی حرارت اور حدت اور شدت ہوگی. یہ ان کے لیے اعزاز. دوسرا اعزاز یہ کہ لہو منابر من نور، ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہوں گے جن پر ان کو بٹھایا جائے گا. یقبضھم النبیون والصدیقون والشہداء. انبیاء انہیں دیکھیں گے، صدیقین انہیں دیکھیں گے، شہداء انہیں دیکھیں گے اور رشک کریں گے. کتنا اللہ کا قرب ان کو نصیب ہوا. یہ پہلی جزا قیامت کی مرتب ہوگی. اس کی اساس یہ عقیدہ محبت ہے.
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پکار کر جمع کر لے گا اور ان کو یہ دو اعزاز عطا فرما دے گا. واضح ہو جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبتوں کا محور اللہ کی ذات تھی. اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے محبت کرنا یہ اخروی کامیابی کی سب سے قوی اساس ہوگی. اس لیے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے اوثق الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کہ ایمان جس کی بہت سی کڑیاں ہیں اور بہت سی کڑیوں سے مل کر ایمان اور اسلام مکمل ہوتا ہے. ان کڑیوں میں سب سے مضبوط کڑی یہ ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے اور بغض ہو تو اللہ کے لیے. محبت بھی عبادت ہے, نفرت بھی عبادت ہے, بشرطے کہ یہ دونوں اللہ کے لیے ہوں, اللہ کی خاطر ہوں. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی استدعا ہے صحت عقیدہ کے لیے, اصلاح عقیدہ کے لیے, اصلاح عمل کے لیے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنے رسول کی محبت سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی محبت سے بھر دے جن سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے, اور یہ محبت ایسی پیدا کر دے اللہ رب العزت جیسا کہ پیارے پیغمبر کی دعا ہے وجعل حبک حب الی من اہلی و نفسی و مالی من نفسی و اہلی و مالی ومن الماء البارد. یا اللہ اپنی محبت میرے دل میں ایسی پیوست کر دے, جاگزیں کر دے کہ یہ محبت میری جان سے بھی زیادہ ہو, میرے اہل سے بھی زیادہ ہو, میرے مال سے بھی زیادہ ہو, اور گرمی کی شدت میں ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.